فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان المستشار مؤتمن، کہ جس آدمی سے مشورہ طلب کیا جائے وہ امین ہے۔ جیسے کسی کے پاس امانت رکھ دی جائے، اس کے ذمے میں ضروری ہے کہ اس کی حفاظت کرے اور ایمانداری سے کام کرے۔ ایسے ہی اگر کسی سے مشورہ طلب کیا جائے کسی بھی بارے میں، مثال کے طور پر کسی سے مشورہ کیا گیا کہ آپ کے یہاں جو فلاں لوگ ہیں ان کے یہاں ہم کو رشتہ کرنا ہے، آپ ہم کو مشورہ دیجیے، تو آدمی اپنا فائدہ نہ دیکھے کہ ان کا یہاں رشتہ کرانے میں میرا فائدہ ہے یا نہیں ہے، مجھ کو کوئی راحت ہوگی یا نہیں ہوگی، میرا نام ہوگا یا نہیں ہوگا۔ یہ سب چیزیں اسلام کے خلاف ہیں۔ اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ اگر آپ سے مشورہ کیا گیا ہے تو آپ ایسے ہیں جیسے آپ کے پاس امانت رکھوا دی ہو، کیا کر دیا ہو، اب اس امانت کو لوٹانا انسان کے ذمے میں فرض ہے، واجب ہے، ضروری ہے۔ ویسے ہی صحیح مشورہ دینا بالکل ایمانداری کے ساتھ میں، سمجھ میں بات آ گئی؟ اس لیے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان المستشار مؤتمن، جس آدمی سے مشورہ طلب کیا جائے وہ امین ہے۔ آگے ارشاد ہوتا ہے ان السعید لمن جنب الفتن، کہ بلا شبہ نیک بخت وہ آدمی ہے جو فتنوں سے محفوظ رہا۔ اب دنیا کیا سمجھتی ہے کہ نیک بخت اور خوش قسمت وہ آدمی ہے جس کے پاس مال و دولت زیادہ آ گیا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ نیک بخت نہیں ہے، بلکہ نیک بخت وہ ہے جو فتنوں سے بچ گیا۔ ہر زمانے میں متعدد طریقوں کے فتنے وجود میں آتے رہتے ہیں جن سے ایمان خراب ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، آدمی کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ کسی نہ کسی فتنے میں اکثر و بیشتر انسان الجھ ہی جاتا ہے۔ کوئی غیر مقلدیت کے فتنے میں چلا گیا، کوئی بریلویت کے فتنے میں، کوئی شیعیت کے فتنے میں، کوئی تو ان کے یہاں پیدا ہی ہوا تو وہ تو فتنے میں ہی ہے۔ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو ان کے یہاں پیدا نہیں ہوئے، اس کے باوجود ان سے متاثر ہیں، ان کا ذہن ان لوگوں کی طرف چل رہا ہے، تو یہ لوگ فتنوں کا شکار ہو گئے۔ جو بچ گیا، جو محفوظ رہ گیا کسی بھی وجہ سے، بزرگوں کے پاس اٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے، علماء سے تعلق رکھنے کی وجہ سے، انسان فتنوں سے اگر بچا رہا تو یہ خوش قسمت ہے۔ اب فتنوں میں دونوں طرح کے فتنے شامل ہیں، چاہے دنیاوی فتنہ ہو چاہے اخروی فتنہ ہو۔ دنیاوی فتنے سے بچنے والا بھی خوش قسمت ہے، بھائی کوئی مقدمے میں نہیں الجھا، کسی پر کسی طرح کا کیس نہیں ہوا، یا اس آدمی پر کوئی حادثہ واقع نہیں ہوا، فتنوں سے بچا رہا، تو یہ آدمی خوش قسمت ہے۔ آخرت کے فتنے، انسان کا عقیدہ خراب ہونے لگا، انسان کسی فرقے کی زد میں آ گیا، سمجھ میں بات آ رہی ہے، انسان کسی گناہ میں مبتلا ہو گیا، یہ آخرت کے فتنے ہیں۔ تو اصل تو یہی فتنے ہیں کہ آدمی آخرت کے فتنوں سے بھی بچے اور پھر دوسرے نمبر پر دنیا کے فتنوں سے بھی بچے۔ انسان کو ہمیشہ فتنوں سے بچنے کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اسی کو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان السعید لمن جنب الفتن، کہ نیک بخت اور خوش قسمت وہ آدمی ہے جو فتنوں سے بچا لیا گیا، اللہ نے جس کو فتنوں سے محفوظ رکھا۔ آگے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الولد مبخلۃ مجبنۃ، بلا شبہ اولاد جو ہے وہ کنجوسی کا ذریعہ ہے اور بزدلی کا ذریعہ ہے۔ جب آدمی کے یہاں اولاد ہو جاتی ہے تو وہ اس کے لیے مال بچانا شروع کر دیتا ہے، خرچ کرنے میں کمی شروع کر دیتا ہے، خرچ نہیں کرتا۔ مہمان آئیں گے تو کم سے کم خرچ کرے گا، اور کوئی ضرورت ہوگی تو کم خرچ کرے گا تاکہ بچوں کے لیے بچا جائے۔ اس کو بچوں کی بھی پرورش کرنی ہے، ان کا بھی خرچ چلانا ہے، سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ اس کا شان ورود یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما تشریف لائے، بھاگے بھاگے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو گود میں اٹھا لیا، اور گود میں اٹھانے کے بعد یہ بات بیان فرمائی کہ بچے جو ہوتے ہیں یہ بزدلی کا سبب ہوتے ہیں۔ جب آدمی کے ہاں بچے ہو جاتے ہیں پھر وہ لڑتا نہیں ہے کسی سے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی حادثہ ہو گیا، چوٹ لگ گئی یا کوئی بڑا نقصان ہو گیا تو بچوں کا زیادہ نقصان ہو جائے گا۔ ان کو کون کما کے کھلائے گا، ان کی کون پرورش کرے گا، ان کی کون دیکھ ریکھ کرے گا؟ تو جب بھی اس پر کوئی مصیبت آتی ہے اس کو سب سے پہلے بچے یاد آتے ہیں، سمجھ میں بات آ رہی ہے؟
ٹھیک ہے سمجھے؟ لیکن اس روایت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بچے نہ ہونے چاہیے، یہ مطلب نہیں ہے اس کا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مقصود یہ ہے کہ آدمی بچوں سے محبت تو کرے لیکن اتنی نہ کرے کہ بزدل ہو جائے، ورنہ بچے بزدلی کا سبب ہیں۔ آدمی ہر نیک بات کے لیے دل میں ہمت رکھتا ہو، اس کو دل کے اندر مضبوطی ہو کہ حق کے لیے میں لڑ سکتا ہوں۔ اسی طرح جہاں خرچ کرنے کی جگہیں ہیں وہاں پر خرچ کرنے کا حوصلہ اس کے اندر ہونا چاہیے، نیک کاموں میں خرچ کرتا ہو، اتنا بخیل نہ بن جائے بچوں کی وجہ سے کہ جو ضرورت کی اور نیکی کی جگہ ہیں وہاں بھی خرچ نہ کرے۔ یہ بات سمجھ میں آئی؟ ورنہ تو بچے بخل کا بھی سبب ہے، بخل کا بھی ذریعہ ہے۔ اسی کو کہا ان الولد مبخلۃ مجبنۃ، بلا شبہ جو بچے ہیں وہ بخل کا سبب ہیں اور بزدلی کا سبب ہے۔ مبخلۃ بخل کا سبب، مجبنۃ بزدلی کا سبب۔ آگے ارشاد ہوتا ہے ان اللہ جمیل یحب الجمال، کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ خود بے انتہا خوبصورت ہے، اللہ سے خوبصورت کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ یحب الجمال، اللہ تعالیٰ خوبصورتی کو ہی پسند بھی کرتے ہیں۔ آدمی صاف ستھرا رہے، صاف ستھرائی کا نام ہی خوبصورتی ہے، رنگ کی سفیدی کا نام خوبصورتی نہیں ہے، سلیقہ مندی کا نام خوبصورتی ہے۔ کیا کا نام خوبصورتی ہے؟ سلیقہ مندی۔ اب بے سلیقہ آدمی شعور ہی نہیں ہے، سلیقہ ہی نہیں ہے، بدبودار انسان ہوتا ہے۔ سمجھ میں بات آئی؟ ہاں، جمال یہ نہیں ہے کہ آدمی بالکل سفید رنگ کا ہو اور یہ اور وہ، یہ سب بیکار کی باتیں ہیں، بلکہ جمال یہ ہے کہ انسان صاف ستھرا ہو، دوسرے آدمی کو اس کو دیکھ کر گھن نہ آئے، طبیعت میں کراہت پیدا نہ ہو، بلکہ انسان کو اس کو دیکھ کر ایک طرح کی انسیت پیدا ہو، لگاؤ پیدا ہو۔ سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ اس کو کہتے ہیں جمال۔ ایسی خوبی کو ہی اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں، انسان کو رہنے کا طریقہ سیکھنا چاہیے۔ جی ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہیں اور خوبصورتی کو ہی پسند فرماتے ہیں۔ آگے ارشاد ہوتا ہے ان لکل شیء شرۃ ولکل شرۃ فترۃ، بلا شبہ ہر چیز کی ایک تیزی ہوتی ہے اور ہر اس تیزی کا ایک زوال بھی ہوتا ہے۔ آپ کوئی بھی چیز دیکھیں گے اس کا عروج ضرور آئے گا، وہ ایک نہ ایک دن بلندی پر پہنچے گی، لیکن جو چیز بلندی پر پہنچے گی وہ ہمیشہ بلندی پر رہے گی نہیں، وہ کسی نہ کسی دن وہاں سے زائل بھی ہوگی، اترے گی۔ انسان ہی ہے، انسان پیدا ہوتا ہے، چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، اس کا عروج ہوتا چلا جاتا ہے، وہ اوپر اٹھتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ 30 35 40 سال کی عمر میں آ کر وہ پورے طور پر جوان ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد آہستہ 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 ہلکا ہوتا چلا جاتا ہے، بڑھاپے کی طرف آتا ہے اور ایک دن ختم۔ سمجھ گئے؟ ساری دنیا کی ہر چیز کا یہی معاملہ ہے۔ حکومتیں آتی ہیں، اپنا زور جماتی ہیں، لیکن کیا ہمیشہ رہی ہے کوئی حکومت؟ کبھی نہیں رہی، ایک نہ ایک دن اس کو زائل ہونا ہی پڑا ہے۔ اسی طرح اور بھی کوئی معاملہ آپ لے لیجئے، سورج ہے، صبح کے وقت میں نکلتا ہے، ہلکا سا رہتا ہے، دن میں 12 بجے کے قریب آ کر بہت تیز ہو جاتا ہے، اس کی روشنی بہت زیادہ ہو جاتی ہے، ساری دنیا پر چھا جاتا ہے، لیکن پھر شام بھی آتی ہے اور شام آتے آتے اس کا زور ختم ہو جاتا ہے۔ سمجھے؟ اس لیے انسان اپنے کسی بھی معاملے میں متکبر نہ بنے۔ اگر مال و دولت آ گئی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ رہے گی، وہ آئی ہے تو وہ جائے گی۔ انسان کو اللہ نے صحت و تندرستی دی ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ رہے گی، وہ آئی ہے تو وہ جانے کے لیے آئی ہے، وہ جائے گی بھی۔ انسان کو اللہ نے حکومت دے دی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ رہے گی۔ آدمی انصاف کرے، حق سے کام لے، حکومت آئی ہے تو وہ جائے گی بھی۔ سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ اسی کو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لکل شیء شرۃ، ہر چیز کا ایک عروج ہوتا ہے، ایک چیز زور پر آتی ہے ضرور، وَلِكُلِّ شِرَّةٍ فَتْرَةً، اور ہر عروج کا زوال بھی ہوتا ہے، ہر عروج کا زوال بھی ہوتا ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ بڑی عبرت کی بات ہے، اس کو آدمی ہمیشہ ذہن میں رکھے تو بہت سارے دھوکوں سے، اللہ کی نافرمانیوں اور معصیتوں سے بچ جاتا ہے۔ دیکھیے ذرا یہاں تک فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان المستشار مؤتمن، پڑھو